مجموعی طور پر ڈرامے کا فن اس چیز سے بحث کرتا ہے کہ ڈرامہ جو ہے اس کی بنیاد نقالی پر ہے۔ ڈرامہ زندگی کی نقل، رسم و رواج کا آئینہ اور سچائی کا عکس ہے۔ اگرچہ ناول اور افسانے میں بھی زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے، لیکن وہ محض الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے، جبکہ ڈرامے میں زندگی کی نقالی کرداروں کے ذریعے کی جاتی ہے، کہانی بیان کرنے کی بجائے کر کے دکھائی جاتی ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ الفاظ اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ ادب کی اصطلاح میں ڈرامہ ایسی صنف ادب ہے جس میں ایک مکمل کہانی ہوتی ہے جو کرداروں کی حرکات اور مکالموں کے ذریعے سٹیج پر پیش کی جاتی ہے۔ اردو میں بھی ڈرامہ جو ہے وہ مقبولیت عام حاصل کر چکا ہے۔ کسی ناول، افسانے یا داستان کی طرح ہمارے معاشرے پر ڈرامے کا اثر بہت گہرا ہے، کیونکہ اس کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے ہے اور یہ کسی معاشرے کی اقدار کا آئینہ بھی ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے ڈرامہ ناول اور افسانے سے مختلف نہیں، کیونکہ اس کا بھی موضوع وہی ہے جو ناول اور افسانے کا ہے، لیکن اس کے فن کے اظہار کا سلیقہ، طریقہ اور قرینہ دوسرے اصناف کے مقابلے میں مختلف ہے اور یہ الگ معیارات کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی شے اسے دوسرے تخلیقی ادب میں انفرادیت عطا کرتی ہے۔ قصے کے لحاظ سے یہ داستان ناول اور افسانے سے مماثل ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر قدیم ادب میں ڈرامے کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ڈرامہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود انسان۔ نقالی کرنا انسان کی فطرت میں شامل تھا، سو اپنے تجربات کو بیان کرنے کا شوق ڈرامے کے وجود کا سبب بنا۔ ڈرامہ اگرچہ ناول اور افسانے میں بھی اگرچہ زندگی ہی کی عکاسی ہوتی ہے، لیکن وہ محض الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے، جبکہ ڈرامے میں زندگی کی نقالی کرداروں کے ذریعے کی جاتی ہے، کہانی بیان کرنے کی بجائے کر کے دکھائی جاتی ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ الفاظ اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ ادب کی اصطلاح میں ڈرامہ ایسی صنف ادب کو کہیں گے جس میں اب ایک مکمل کہانی ہو جو کرداروں کی مدد سے یا کرداروں کی حرکات کی مدد سے مکالموں کے ذریعے سٹیج پر پیش کی جائے۔ گویا ڈرامہ کو ہم زندگی کا عکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم ڈرامے کے اجزاء ترکیبی پر بات کر لیتے ہیں۔ ڈرامے کے اجزاء میں سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ سٹیج ہے۔ سٹیج نہیں ہوگا تو ڈرامہ جو ہے اس کا وجود نہیں ہوگا۔ ڈرامے کے اجزاء میں نہ صرف کہانی، پلاٹ، کردار اور مکالمے اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ اس کے لیے سٹیج، پس منظر، موسیقی اور کرداروں کا عمل بھی اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ ان باتوں کا تعلق براہ راست ڈرامے کی پیشکش سے ہے۔ سب سے پہلے سٹیج کو ڈرامے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ڈرامے کا اصل حصہ تو نہیں، مگر اس کی پیشکش میں ضروری کردار ادا کرتا ہے۔ براہ راست پیش کیے جانے والے ڈراموں میں سٹیج کی وجہ سے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اہم جز جو ہے وہ پلاٹ ہے۔ پلاٹ کسی بھی واقعے کی ترتیب کا نام ہے۔ کسی بھی صنف ادب میں داستان ہے، ناول ہے، افسانہ میں، اس کی فنی ترتیب کو ہم پلاٹ کہتے ہیں۔ اس فنی ساخت کو یا فنی ڈھانچے کو بھی پلاٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ پلاٹ جس طرح ناول اور افسانے میں پلاٹ کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح ڈرامے کے لیے بھی پلاٹ ناگزیر ہوتا ہے، جس میں اس کے دلچسپ آغاز، سنسنی خیز عروج اور اخلاقی قسم کے اختتام کا تعین جو ڈرامہ نویس ہے وہ ڈرامہ لکھنے سے پہلے ہی کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا اہم حصہ ہے جو ہے وہ کردار ہے۔ کردار یا اداکار اپنی حرکات کے ذریعے ڈرامے کی ساخت اور تعمیر و ترتیب میں حصہ لیتے ہیں اور اسے آغاز سے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ڈرامے کا لازمی جز ہے۔ دوسری اصناف میں اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ڈرامے میں نہیں۔ کسی بھی ڈرامے کی دلچسپی اس کے بنیادی کرداروں کے باہمی تصادم پر مبنی ہوتی ہے۔ کردار جتنے زندہ اور حقیقت کے قریب ہوتے ہیں، اتنے ہی وہ ناظرین کے دل و دماغ پر اچھا تاثر چھوڑتے ہیں۔ گویا اعلیٰ کردار نگاری ہی ڈرامے کا کمال ہے۔ اگلا ڈرامے کا اہم جز جو ہے وہ موسیقی ہے۔
موسیقی سے پہلے مکالمہ بھی ڈرامے کا جو ہے وہ لازمی جز ہے۔ ڈرامے میں مکالمے کے ذریعے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ڈرامے کی کامیابی کا انحصار زیادہ تر اچھے مکالمات پر ہوتا ہے۔ ہر کردار کی حیثیت اور مزاج کے مطابق مکالمہ تخلیق کرنا ڈرامے کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ پس منظر، موسیقی یا صوتی اثرات ڈرامے کے تاثر کو گہرا کرنے میں ڈرامہ نگار کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح جو موسیقی ہے وہ بھی ڈرامے کا ایک لازمی جز ہے۔ بعض اوقات ڈرامے میں موسیقیت کا اس طرح سے عمل دخل نہیں ہوتا، مگر اس کے بغیر ڈرامہ سٹیج ہو سکتا ہے۔ پس منظر، موسیقی یا صوتی اثرات ڈرامے کے تاثر کو گہرا کرنے میں ڈرامہ نگار کی مدد کرتے ہیں۔ اگلا جز جو ہے وہ تماشائی ہیں۔ یہ بھی ڈرامے کے عناصر میں شامل ہیں۔ کامیاب ڈرامہ نگار کے لیے ان کی ذہنی سطح کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ڈرامہ ناظرین کے دیکھنے کی چیز ہے، یعنی وہ ناظرین کے لیے ہی لکھا جا رہا ہے۔ اپنے ناظرین کے مختلف طبقوں، ان کی علمی اور ذہنی سطحوں، ان کی نفسیات اور ان کے متوقع رد عمل کا ایک واضح شعور ڈرامہ نگار کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انہی ناظرین کی پسندیدگی ڈرامے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ عام ناظرین کی پسند اور ناپسندیدگی یا ان کی توقعات کو ڈرامے میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر ڈرامہ نویس کو اپنے ناظرین کی نفسیات کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ تماشائی اور پس منظر ڈرامے کے لازمی جز ہیں۔ پس منظر کسی بھی ڈرامے کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پس منظر میں مصنف یا تو پچھلی کہانی کو بیان کرتا ہے یا سٹیج پر موجود کچھ حرکات و سکنات کی مدد سے یا پس منظر میں چلنے والے میوزک یا ڈائیلاگز، مکالموں کی مدد سے وہ کرداروں تک اصل کہانی کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا کرداروں کی نفسیات کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کرتا ہے۔